اچھا سر، ایک چیز پہ میں کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے. دیہی علاقوں میں کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اس پہ قانون سازی بھی کی ہوئی ہے سندھ حکومت نے، ہلکا پھلکا عمل درآمد بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کافی سارے کیسز ہیں جو اسٹل پینڈنگ ہے. آپ کے پاس اچھا ایک چیز اور کہ جب یہ شادیاں ہوتی ہیں تو دونوں جو فیملیز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایگری ہوتی ہیں، انہیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا اسی پہ کہ ہماری لڑکی کی کم عمری میں شادی ہو رہی ہے ایک میجر لڑکے کے ساتھ، ان کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں آتی. لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو کمپلین کر دے اس معاملے پہ کہ بھئی فلاں جگہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے، تو اس پہ بھی آپ ایکشن لیتے ہیں؟ جی، ہم کنسرن کوارٹرز کو اس کی فوری طور پہ اطلاع کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے علم میں آئی ہے، اور وہ کنسرن کوارٹر نارملی اس پہ ایکشن لیتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی ذاتی ناراضگی کی بنا پر غلط بات بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو ہر آدمی کی عزت کا خیال کرتے ہوئے پہلے یہ تحقیقات کر لی جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. سر، آپ کی جو سندھ بھر میں آفیسز ہیں آپ نے 8 اضلاع میں بتائیں، تو ایسے اضلاع جن میں آپ کی آفس نہیں ہے وہ کیسے اپروچ کریں؟ ٹیلی فون کے علاوہ آپ کے پاس آنا چاہیں، ان کا کوئی میٹر؟ ایک تو ہمارے فیلڈ آفیسر قریب ہر شہر اور دیہات اور گاؤں میں جاتے ہیں. اچھا. پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر آدمی کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے، اداروں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سندھ ماشاء اللہ بہت بڑا صوبہ ہے، مگر یہاں کے لوگ بہت سمجھدار اور قابل اور جانفشاں لوگ ہیں، اور انہیں اپنے حقوق کے بارے میں کافی علم ہوتا ہے. تو یہ جو کال سینٹر ہے، کال سینٹر اسٹیبلش چیز نہیں لکھے گا کہ نمبر 1 کہ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کا پراپرٹی میں کیا حق ہے، آپ کا اگر کوئی فصل کٹی ہے تو فصل میں آپ کا کتنا حق بنتا ہے، آپ کی زمین ہے تو زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کسی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کو اس کی پروٹیکشن ہے. یہ تمام چیزیں. تو دا مومنٹ کسی کو یہ شکایت ہوتی ہے وہ ہمیں کال سینٹر پر ٹیلی فون کر سکتا ہے اور ہم اس کی درخواست کریں. سر، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے بھی کیا کیونکہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ سچویشن بہت ہی خراب ہے. خاص طور پہ اگر ہم ناردرن سندھ میں دیکھیں تو وہاں پہ تو اگر اس وقت سب سے زیادہ خراب صورتحال ہے تو وہ اس لیے ہی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک تو جو لا اویئرنیس ہے وہ نل ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اور دوسرا یہ جو ہلکی پھلکی زیادتیاں جن کو آپ یہاں بیٹھ کے انٹرٹین کر رہے ہیں وہاں پہ یہ سب ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے. سر، گورنمنٹ کے ساتھ بھی کنیکشن ہے آپ کا، آپ ان کے اشتراک میں ہیں اور روزانہ ہزاروں کالز موصول ہوتی ہیں، آپ کو مسئلے مسائل سننے کو ملتے ہیں، حل بھی کرتے ہیں آپ. تو سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میٹرز کے حوالے سے ان میں کوئی آپ کا کوئی رول یا کچھ ریکمنڈیشنز؟ جی، جیسے کہ ہندو میرج ایکٹ ہے، جی، انہیریٹنس کا رائٹس ہیں، ہم نے اس کے اوپر ڈرافٹ قانون بنا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو وہ قانون پیش کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو وہ اسمبلی پاس کرے گی. بات تو اسمبلی کرنا ہے. اسی طرح سے ثالثی کا قانون ہے، جو میڈیشن کا قانون ہے، وہ قانون لیگل ایڈ سوسائٹی نے، سندھ جوڈیشل اکیڈمی نے مل کر بنایا تھا اور وہ قانون سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا. اس کی وجہ سے ایک اچھی خاصی تعداد کیسز کی جو ہے عدالت میں جانے کے بدلے میں میڈیشن سینٹر میں حل ہوتی ہے.